اس کے بعد جب ہم نے دیکھا ہم کمزور پڑ گئے تو ہم نے کہا نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تو گائے کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو گائے کھاتے ہیں، یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں علیحدہ ملک چاہیے۔ ہم نے ان کا ملک چھینا، ہم نے ان کے ساتھ غداری کی اور ان کا ملک چھین کے 2 ملک اور بنا لیے، بنگلہ دیش اور یہ تو ہندوؤں کا ملک ہے۔ ابھی تک پاکستان میں بڑے بڑے مندر موجود ہیں، پورے ان کی وہ مقامات موجود ہیں ان لوگوں کے بیچاروں کے، جو ہم لوگوں کے پورا حاشر ہوا ان کا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں جو ہندو تھے 23% کو مار مار کے 3% پہ آ گئے، اتنا ان کو ان کی زندگی تنگ کر دی کہ ہزاروں بندہ پاکستان کا دہلی میں کیمپوں میں پڑا ہوا ہے، ہندو لوگ جو ہے کیوں گئے یہاں وہ سے؟ الگ معاملہ ہوا، اگر کیا ہے تو اس نے غلط کیا، پاکستان کا وہ پاکستان کو میں اسلام کی سپورٹ کرنے تعلیمات کے ہی لیے یہی آیا ہے، ہوں۔ تعلیم اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین بھی اس اسلام کو کفر پہ وہ ترجیح دیں تو وہ تم ان سے بات نہیں کرو، ان کے ساتھ کوئی ان کی کوئی فار عزت نہ یور کرو۔ فار یور انفارمیشن نا، پاکستان اور پاکستان کا اسلام نہیں فالو کرتے پراپر سے، بس مسلم اسلام مسلمان اگر تو میں کہتا ہوں نہیں فیضل، میں تو مانتا ہوں کہ مسلمان بہت اچھے ہیں، میرے والدین مسلمان ہیں، میرے بھائی بہن مسلمان ہیں، مسلمان تو بائی اٹ سیلف اچھے ہیں، مگر جن پہ قرآن کا اثر ہوتا ہے وہ پھر اس اثر پہ آ کے قتل کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ جہادی بنتے ہیں، لوگوں کے لیے نقصان کا تو باعث تمہارے بنتے ماں ہیں۔ باپ کا اثر نہیں ہوا ابھی کیا؟ آپ دیکھیں، قرآن کا بات اثر سنیں، نہیں ہوا ابھی کیا آپ آپ کے کا بھائی بہن کشمیر میں کو؟ کیا ہوا، کشمیر میں انہوں نے 23 وزٹر ٹورسٹ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میاں بیوی بیچارے ریسنٹ شادی کر کے وہاں گئے، ان لوگوں کو صرف دھرم دیکھ کے قتل کیا نا ان کو، وہ یہ جس نے کہاں سے اٹیک آئے کیا ہیں؟ مسلمان نہیں ہے نا، بس اسلام اس کو کیوں آٹومیٹک مسلمان نہیں؟ اگر مسلمان کہتا مسلمان ہے نا، اسلام تو کہتا ہے دیکھیں جب حرمت کے مہینے گزر جائیں 9 کی 5 میں، جب حرمت کے مہینے گزر جائیں جہاں دیکھو ان کو قتل کرو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا۔ یہ بس نہیں، آپ مس کوٹ کر رہے ہو، بس ویسا نہیں ہوتا ہے یہ جو نہیں اچھا ہمارے کشمیر کا چلے بات ٹھیک ہے، نہیں۔ اب مجھے فیصل کشمیر کا اگر آپ بات کریں شاید تو ہے دیکھیں، بات سنیں، 9 کی 5 جو ہے اس کو آپ انٹرپریٹ کریں کہ حرمت کے مہینے گزر جائیں، جب دیکھو جہاں دیکھو ان کو قتل کرو، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آیت جب اتری ہے تب تمام جنگیں ختم ہو چکی تھی۔ آپ کے نبی، آپ کے صحابہ نے ایران پہ اٹیک کیا، کیا ایرانی آپ کو آ کے تنگ کر رہے تھے؟ آپ کے صحابہ نے، نبی نے حضرت عمر کے دور میں اسپین کو اٹیک کیا گیا، قتل کیا، وہاں لونڈیاں بنا بنا کے لے کر آئے ان کو، کیا وہ لوگ آپ کو قتل کر رہے تھے؟ آپ کے صحابہ نے، آپ کے نبی نے یا صحابہ کرام نے یہ یہاں پہ آ کے انڈیا پہ اور ادھر ادھر اٹیک کیے، کیا وہ لوگ آپ سے جنگ کرنے آ رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے، اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے یہ سفر کرنے کی۔ اچھا، آپ نے بتایا تھا نا ایران پہ جب فتح ہوا، تو بتاؤ کتنے لوگ مرے وہاں پہ، کتنے پرابلم ہوا، بتاؤ ابھی ایران آپ سے کو، ہاں یہ کرسچن آپ کو ہسٹری پڑھنی پڑے گی، جب ان سے ان کے ساتھ ان سے روم اور ایران پہ اٹیک کیا، ہزاروں بندہ قتل ہوا ہوگا، جب آپس میں جنگیں جب نہیں، میں ہوئی تھی روم نہیں بیوی۔ بول رہا ہوں، میں جب حضرت عمر رضی ہاں اللہ کے ایران پہ بھی زمانے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، بغیر قتل کے لوگ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ کتنے قتل ہوئے تھے جنگ میں، ہم تو زیادہ جب نہیں پتا ہے تو کیوں بول رہے ہو قتل زیادہ ہوگا؟ نہیں پتا ہے نا آپ کو، حضرت ہسٹری عمر میں کے معلوم دور میں نہیں ہوا ہے کیا نا۔ ہوا۔ فضل چپ ہو جا، تو سنو ایک نہیں بار، اسلام کا ارے اسلام فضل نہیں، چپ ہو اس جا وقت میں جو بھی ہندو یا مسلمان یار، جو یہ بھی ہے، نان جب اسٹاپ وہاں بولتا ہے، وہ تو فضل چپ ہو جا، بات سن۔ عربی بھائی میری آواز آ رہی ہے نا؟ بہت اچھی آ رہی ہے۔ ہاں، یہ جو عمر سیریز ہے اس میں جا کے دیکھو، جب یہ فارس کو فتح کر رہے ہیں اس سمے کتنی بڑی جنگ ہوئی ہے یار، یہ کون سے خواب میں، کون سی دنیا میں رہتے ہیں، ان کو اتنا ہی وہ نہیں پتا۔ ایران کو تو چھوڑیں، جب یہ بی بی عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، 20,000 15,000 15 سے 20,000 بندہ قتل ہوا ہے، قتل ہوا ہے، آپس میں مارے انہوں نے، پھر مسلمان جنگ قتل ہوئے ہیں۔ جمل ہوئی ہے، پھر جنگ سفین ہوئی ہے، جنگ نہروان، یہ ساری وہ جنگیں چھوڑو، انہوں نے جنگ آپس میں صفین کی۔ جمل انٹرنل ہے، چھوڑو اب۔ جنگ ہاں میں صفین اور بتا رہا ہوں، جنگ جب اس میں یہ 20,000 بندہ مار دیا تو ایرانیوں میں کتنے مارے ہوں گے انہوں نے، انڈیا میں ارے کتنے مارے آپ ہوں گے؟ عمر سیریز دیکھ لو نا یار، 3 دن تک وہ جنگ چلی ہے اور کتنے بندے قتل ہوئے، عمر سیریز میں آپ کو دکھ جائے گا۔ کون سے یار گولی کھا کے میرا بیٹھے ہوئے سوال بندے بھاگتے ہیں؟ قتل کرنے سے نہیں تھا امیت، میرا ہاں سوال تو یہ تھا کہ آپ تو اپنے پینسولا میں رہ رہے تھے، آپ نے وہاں سے سارے یہودیوں کو، کفار کو نکال دیا تھا، ہاں آپ کیوں گئے ایران دوڑے دوڑے؟ آپ بھائی کیوں چلو، مصر دوڑے دوڑے گئے؟ بھائی چلو، آپ کیوں اسپین ارے دوڑے دوڑے گئے؟ آپ کا مذہبی وہ ہے، وائلنٹ عربی ہے۔ بھائی آپ ان لوگوں کا کلیم ہے کہ ان کو مکہ والوں نے مار مار کے نکالا ہے، انہوں نے مکہ فتح کر لیا، ختم ہوئی کہانی۔ کیوں گئے تھے بھائی پوری دنیا فتح کرنے کے لیے؟ مار کے یہ پروف کر دینا کہ انہوں نے مار کے ان کو نکالا ہے، میں پروف کرتا ہوں ہاں تاریخ اسلامی سے کہ جب وہ لوگ مائگریٹ کر رہے تھے نا تو مکہ والے منع کر رہے تھے کہ نہیں جاؤ، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے تم جانے کی، بلکہ انہوں نے بچے انہوں نے رکھوائے، ان کے پاس رکھوائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے تم سے واپس لے لیں گے، جس میں قرآن کی آیت آ گئی کہ بچے دے دو ان کو، واپس کر دو ان کے بچے، تم یہاں سے موو کرو، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو مائگریٹ نہیں کرتا، جو تمہارے ساتھ ہجرت نہیں کرتا، وہ منافق میں سے ہیں، منافقوں میں وہ سے ہے۔ تمہارے میں سے نہیں ہیں۔ کفار مکہ تو منت کر رہے تھے کہ نہ جاؤ، یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق میرے خیال سے بعد میں گئے ہیں، اپنا سارا سامان سمون بیچ باچ کے ٹھکانے لگا کے نکلے ہیں بعد میں، کئی صحابی تو بعد میں گئے ہیں۔ اور وہ کل جو بندہ آیا تھا وہ بول رہا تھا عمار اس کا، تو وہ عمار تو گیا عمار نہیں بن تھا، یاسر، عمار بن یاسر ہاں وہ تو گیا نہیں تھا۔ اچھا عمار بن یاسر جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ کی جنگ میں قتل ہوا ہے، انہوں نے ہاں، حضرت امیر معاویہ کی جنگ میں اس کو قتل کیا، کفار نے نہیں قتل کیا تھا اس کو، عمار بن یاسر کو۔
उधर ही पड़ा था। اچھا ایک حدیث ہے اس پہ بات کر رہا تھا میں امت، ہم، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب دو بندے آپس میں لڑ جائیں تو دونوں کافر ہیں، دونوں جہنمی ہیں. کافر ہے، یس تو میں نے سوال کر دیا مولوی سے، میں نے کہا بی بی عائشہ اور حضرت علی لڑے تھے تو اس حساب سے دونوں دونوں کافر کافر ہیں۔ جہنمی ہیں. او بھائی وہ بندہ مجھے جواب ہی نہیں دے رہا ہے، میں شاید کیے جا رہا ہے. بھائی تم حدیث کو یا تو ڈینائی کر دو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے بخاری، ہاں، نہیں مانتا اس کو، یا کہو کہ ابھی دونوں میں جا جہنمی رہا ہیں. ہوں 9:45 ہو گیا، میرا کھانے کا ٹائم اچھا ہو گیا فضل آپ اپنا ختم خیال کرتے ہیں. رکھنا اور کیا کہتے ہیں پڑھتے رہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک پر میں وہاں پہ یہ ڈسکس نہیں نہیں کرنا آپ مارے جاؤ، ہمیں اس بات کا بہت افسوس رہے گا. نہیں میں ایکچولی اسلام نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ مرتے دم تک اسلام رہوں گا. نہ میرا چھوڑے، من کبھی بھی آپ آپ رہیں پر انسان بنتے رہے. ہمیں اس میں بھی خوشی ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے نا، آپ ان آیتوں کو کہتے ہیں نہیں مانتا میں، یہ پرانی باتیں، وی نہیں، آر میں نے کب موسٹ بولا میں ہیپی ود قرآن یو کی نا. اب میں نہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا آپ کہ نے یہ اچھا پرانی باتیں، میں کوئی جہاد بات کو نہیں مانتا، یہ اس وقت ہوئی تھی، پرانی تھی، اب یہ ابسلیٹ ہو گئی ہے نا، ابسلیٹ ہو جاتی ہے نا نالج لیکن کوئی. یار جس تو دن آپ کہیں عربی کہ ہم اس میں بھی خوش ہیں بھائی. عربی بھائی، لیکن جس دن لشکر نکلے میں گا نے جہاد کے لیے، اس دن یہ فیضل بھی لیڈ کرا ہوگا کسی نہ کسی لشکر کو. تو لیڈ نہیں کر رہا ہوگا، فیصل کو مار دیں گے، وہ یہ نہیں ہاں نکلے یار، گا نا، یہ تو کہے گا کہ نہیں دیں گے نہیں تو یہ اس کو آیتیں ماریں گے. جھوٹی. ہاں اس کو کہیں گے تو منافق ہے. بھائی ان صحابہ کو منافق کہہ دیا قرآن میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے میں سے نہیں ہے، جب تک ہجرت نہ کر لیں یہ منافق ہیں، چھوڑ دو نبی ان کو. وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے نا بہت سے. اچھا بات سنیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جناب ہم نے یہ کانٹریکٹ توڑ دیا، ٹریٹی توڑ دی، اور اب یہاں سے معاہدہ. نبوی کے ساتھ ہجرت کر جاؤ. نہیں، وہ توبہ میں بھی ہے. ہاں ہاں توبہ کی ایک آیتیں پڑھے نا شروع کی، اس ہاں، میں بھی اللہ کہتا توبہ ہے کی پہلی آیت کے اندر میں ہے کہ ہم نے اور ٹریٹی معاہدہ توڑ اللہ دی. توڑ رہا ہے، اللہ توڑ رہا ہے معاہدہ. قرات الکم ہدیہ پتہ نہیں صلیبہ کیا. کا ہے نا، ہدیہ صلیبہ کا ہے، پتہ ہے، اب ایک بار پڑھ لو ہدیہ صلیبہ پڑھ لو، پتہ چل جائے گا آپ کو. ہاں تو خدا تو خود مانتا ہے کہ جی ہم نے معاہدہ توڑا ہے. مسلمان کہتے ہیں، ہم جب مسلمان تھے ہم کہتے تھے نہیں کفار نے توڑا ہے. anyway اپنی مرضی آپ رہے. اور یہ ایتھس بھائی کیا نام ہے یار ان کا، میں پہچان نہیں رہا ہوں. یہ اس دن جڑے تھے نا سنڈے کو، ٹھیک ہے میں احسن شاہ صاحب ایک بات کیسے میں ہیں؟ بتا رہا ہوں. سلیم بھائی کے چینل پہ جڑے تھے. یہ اپنے جو کیا بولتے ہیں شیعہ ایکس مسلم بھائی ہے. اچھا ہاں، یہ تو بیچارے ان کی تو آنکھیں کھل گئی اپنے بھائیوں میں سے ہیں. یہ آپ لوگ تو اب عربی بات میں ایک بار سنیں، فیضل آپ تو ان شیعہ لوگوں کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. آپ تو ان تک کو مسلمان نہیں مانتے یار. آپ ان کو واجب القتل مانتے ہو، جہاں موقع لگتا ہے ان کو قتل کرتے ہیں. ان غریبوں کو، پڑھے لکھی نہیں، قوم ہے آپ. آپ جھوٹ بول رہے ہو. ایسا واجب الخطر کوئی نہیں، کوئی بھی بندہ بولنے سے نہیں ہوتا. آپ اسلام اور قرآن اور حدیث کافر میں میں یار، اگر دیکھنا دکھا صحیح دوں کافر گے، بھائی کافر. اگر میں اپنی سیلسیس پورا دکھا دوں نیٹ پہ کہ 20,000 تو شیعہ خود لوگوں کو صرف ان کا عقیدہ دیکھ کے قتل کیا گیا ہے، تو آپ مان جاؤ گے؟ آپ ڈینائی کر جاؤ گے اس چیز کو؟ وہ جو بھی قتل کیا وہ مسلمان نہیں ہوگا. اب یار صدام وہی حسین کو بول رہے ہو مسلمان کیا ہے جو قتل شیعہ کرنے قتل والا، کیا؟ تم مسلمان نہیں ہو. یہ نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا یار امیت. ارے بھائی تم نام نہیں، رکھنے مسلمان سے ہو کوئی اچھا نہیں. تبھی اب یہ یہ تم بھی کہہ کو رہے نام کہ قتل رکھ جو دیا. کرنا ہے. امت جو کہہ رہے جو بیچارے جو لشکر جنگوی سپہ صحابہ جیش محمد، یہ سارے جو تھے جن کے اسلام کے لیے جانیں دے رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے. ارے چلو ٹھیک ہے، آپ تو ہمارے میں سے ہو یار. ہم آپ سے ارے کوئی شکایت نہیں. عربی بھائی، یو آر ود اس. 49 غزوات جو رسول اللہ نے کیے ہیں، تو کیا رسول اللہ بھی مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، آپ سے بات کرنے بہتر. آپ کی مجھے زبان سمجھ نہیں آ رہی. آپ کیا بول رہے ہو؟ مجھے ارے عربی سے بولو، اس کی تھوڑی زبان اچھی 45 ہے سے عربی کی. 50 غزوات رسول اللہ نے کیے ہیں اپنے زندگی میں، 23 سال 100 کے عمر میں. قریب. ہاں، اور ٹوٹل جو غزوات اور سرایہ سریا ملاؤ گے تو یہ ہے 92. تو کیا امت وہ ہم نہیں اپنے اب مسلمان نہیں ہیں؟ امت وہ جو لینٹر ڈلتا ہے نا، جب چھت ڈلتی ہاں ہے ہاں، اس میں ایک سریا امیت یو آر ڈلتا سیک ہے، برو. سریا. ہاں سریا. امیت وہ سریا. یو آر سیک. کیا بولتے ہیں آپ؟ بیمار ہو بس. آپ نفرت بیمار ہو. آپ مسلمان سے آپ کے اندر ہے ارے نا بھائی، میں کٹ بھرا مسلمان ہوا سے ہے بس نفرت آپ کے کرا ہوتا تو یہاں دماغ تم سے. نہیں بیٹھے ہوتے فیضل. سمجھو، ہم نہیں قرآن گالیاں چل رہی. اسلام، یہ مسلمان نہیں سے نہیں، یہ بات غلط کی آپ نے. اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نہیں. نہیں، آپ نے دیکھا نا ابھی کچھ گندے گندے گالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو کچھ نہ کچھ تو دے رہا تھا تو. کیا دے رہا تو تھا؟ ٹھیک ہے میں ایک بات بولنے اچھا آیا ہوں، بات بس سنیں سن لیں. فیصل، چلیں قتل وتل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. 2 منٹ دیں آپ ہمیں. قرآن کی ایک آیت ہے 33 کی، سورہ احزاب کی 50. اس میں نہیں، اللہ کیا وہ تعالیٰ دکھائے گا جو ہمارے پیارے کافروں کے نبی لیے؟ کو نا، ہاں، نہیں سنیں، اس میں ہمارے بتائیں اللہ مجھے. تعالیٰ ہمارے پیارے نبی کو ڈھیروں عورتیں دے رہے ہیں، اور وہ عورت بھی دے رہے ہیں جو اپنے آپ کو خود گفٹ کر دے، تحفے میں دے دے نا. تو اس میں تو مجھے آپ کی قرآن میں تفسیر دکھاؤ میرے پاس. سنو سنیں میں تو جا رہا ہوں، میرے کام میں.
تفسیر قرطبی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تفسیر کرتے ہیں، قرطبی صاحب آپ کے بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بیوی کو بھی پسند کرے نا تو اس آدمی پہ واجب ہے کہ وہ ڈیورس دے، اس کو طلاق دے، اور نبی اس کے ساتھ بستری کریں، نکاح کریں. تو یہ اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کرو گے؟ اس کو کس کھاٹے میں؟ پڑھا نہیں ہو، میں پڑھ کے دیکھوں گا جب بھی آئیڈیا نہیں ہوتا تو میں اچھا آپ کمنٹس آیت میں لکھ کرتا لیں ہوں. 33 کی 50 احزاب کی، سورہ احزاب کی 50 آیت نمبر 33 کی 50 اور اس کی تفسیر 33 کیا ہوتا ہے قرطبی بولے پڑھ. انگلش میں؟ 33 to 33 50 33 50 ٹھیک ہے 33 میں دیکھ لیتا سورہ ہوں. احزاب. اور یہ آپ اس پہ قرآن.com پہ چلے جائیں کہ مولانا مودودی کا لے لیں، مولانا اسرار کا لے لیں، جس کا بھی لے لیں ترجمہ، ٹھیک ہے. پھر تفسیر قرطبی میں چلے جائیں اور تفسیر ٹھیک ہے میں قرطبی میں دیکھ لیتا چلے ہوں. جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ ہمیں جواب دیے گا جب بھی آپ دوبارہ آئیں کہ بھئی اس کا آپ لوگ غلط اچھا کہہ رہے ہو، اس کی یہ جواب بنتا ہے. ٹھیک ہے میں آپ کے لیے ایک تھوڑا سجیشن دیتا ہوں عربی، آپ تھوڑا پڑھنا، اگر آپ میں یہ کنوینس نہیں کر رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ جو ہاں چاہے نہیں آپ مجھے بتائیں، میں تو بالکل. پڑھنے کا بہت شوقین ہوں، میں تو 24 گھنٹے ہی پڑھتا رہتا ہوں، عرب ٹھیک ہے چینلز کو حسن اللہ ایک دیکھتا بار رہتا دیکھ ہوں. ایک حسن سیکنڈ البیان دیکھ لو، اور یا نہیں تو آپ ہے نا فیصل ایک سیکنڈ کو صرف عربی بھائی یہ اسکرین پہ لا دیا میں 33 کی 50 یہ ذرا دیکھ دو یہ تفسیر. اب وہ فیضل صاحب جا رہے ہیں تو اس میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں اس میں تفسیر قرطبی میں کہتے ہیں جب آپ کی نظر کسی عورت پہ پڑ جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی عورت پہ پڑ جائے، اس عورت کے خاوند پر طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ نکاح اس کے لیے حلال ہے ان کے لیے. ابن عربی صاحب جو آپ کے بہت بڑے اسکالر ہیں، ابن عربی نے کہا کہ امام الحرمین نے یہی کہا ہے کہ اس کے متعلق حضرت زید کے قصے میں علماء کی بحث گزر چکی ہے، یہاں تک کہ وہ حضرت حضرت زید کی ہے نا، بیوی، وہ منہ بولا بیٹا، ان کے منہ ہاں بولے یعنی بیٹے نا، اس کی سکے جب بیٹے تو بیوی نہیں کو نا وہ. پسند آ گئی نا، ہم وہ بولے بیٹے تھے نا، جب اس کی بیوی پسند آ گئی تو اس نے زید نے اسی وجہ سے ڈیورس بھی دی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ نبی کے پاس یہ پاور ہے، آپ کو ڈیورس دینی ہے. اور اس کے بارے میں میرے پاس ایک اور بھی وہ تفسیر پڑھی ہے قرطبی میں 37 کی، اگر اس پہ 33 کی 33 کی 57 میں بھی دیکھیں گے نا 37 میں تو اس میں زید نے کیوں اپنی بیوی کو ڈیورس دی، پورا واقعہ موجود ہے، پوری تفصیل سے لیکن بتایا دونوں گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بار دیکھو میوا میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہے وہ زید ان کے سگے بیٹے نہیں تھے. اب اگر بیٹا ارے سمجھتے ہو وہ نا میں جملہ بات ہی میں نہیں تو کر رہا دیکھو نا، یار کوئی ایک سگے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. نارمل مسلمان کی بیوی اگر رسول کو پسند آ گئی تو اس مسلمان پہ اب لازم ہو گیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے تاکہ رسول اس سے نکاح کرے. زید یہ تم کو رسول کے ہاں اخلاق اچھے لگ رہے ہیں؟ فیضل آپ نہیں گئے نا، وہاں لکھا نہیں ہوا ہے، وہ وہاں سنیں کچھ میں، بھی لکھا ہاں نہیں یہ ہوا لکھا ہے. لکھا ہے ہوا سامنے، تو لکھا ہوا ہے آپ کے، سامنے ایک ابھی تو میں لکھا نے ہوا پڑھا ہے. ہے. وہاں پہ بریکٹ فیصل حضرت آپ، زید ڈال کے نا بریکٹ پہ ارے حضرت زید زید ہے کو وہاں پہ چھوڑتے ہیں، لکھا. زید کو بھی ہم دونوں نہیں مارے ڈسکس کر یار. رہے. دیکھیں بات سنیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ نے نکاح اپنی نئی شادی ہوئی، آپ نے عرب سے پیسہ کمایا، آپ اپنے وطن نہیں وہ آئے کامن ہے، پیسہ. آپ کامن اٹھا رہے ہو، یہاں پہ بریکٹ اپنے پہ ڈالا ہے متعلق ارے حضرت زید کے قصے نہیں میں وہ علماء کی بتا بحث رہے کہ کر چکی ہے. زید کا بھی یہی وجہ تھی کہ اسے ڈیورس دینی پڑی، یہ وہ چاہے منہ بولا بیٹا تھا یا چو بولا بیٹا تھا یا کچھ بھی نہیں تھا، صحابی تھا سادہ سادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی بیوی پہ نظر پڑ جائے گی اس کو ڈیورس دینا پڑے گا اپنی بیوی کو، یہاں یہ لکھا ہوا ہے. یا تو آپ کہیں میں قرطبی اور ابن عربی ٹھیک اور ہے میں یہ ان دیکھ لیتا سب ہوں. کو جھوٹا مانتا ہوں، یہ جھوٹے ہیں، میں ان کو چلتا ہی نہیں ان کے اوپر. پھر ہم دوسرے میں ٹھیک ہے میں تفاسیر پہ دیکھ لیتا جائیں ہوں، گے. میں دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے پتہ نہیں، میں آپ پلیز ٹھیک ہے ضرور ایک بار دیکھیے حسن گا. البیان پڑھ لو. ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں. اب کون ایک سی بار ہے نا کتاب تھوڑا کون سی کتاب آپ مجھے سجیسٹ کر رہے تھے؟ حسن البیان. حسن البیان کون، رائٹر کون ہے؟ رائٹر تو پتہ نہیں، سعودی سے یار پرنٹڈ ہوتا ہے 20ویں اردو. 21ویں صدی کا آپ ہم کو علماء دو گے تو کیا مطلب بنے گا؟ ہم آپ کو اور اللہ کے اچھا دور کے علماء بتا رہے ہیں. شاید یہ پی ڈی ایف پہ ہے، یہ یہ شاید آن لائن ہے، یہ پاکستانی کتاب حسن البیان؟ ہے، آن لائن ہو گئی ہے یہ، آپ کو آن لائن مل جائے گی. حسن البیان ڈالو، پاکستان رائٹر ہے شاید اس کے ارے ہاں تفسیر. ابھی پتہ چل جائے گا. وہ کوئی یہ ہمیں کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ نا سر، قرآن اور حدیث کو چیلنج تو نہیں کر سکتے نا. میں اپنی طرف سے لکھ دوں کوڑا پھینکنے والی بڑھیا تھی نہیں اور ہمارے نبی یوں وہ کرتے کہ وہ تو 2 منٹ میں اڑ جائے گی کہانی. اچھا یہ اپنے حسن بھائی فیضل البیان بھائی نہیں. جو ہے یہ ساؤتھ انڈیا سے ہے اور یہ سعودی عرب سائڈ میں کہیں جاب واب کر رہے ہیں. ساؤتھ انڈیا یعنی کہ یہ وہ بولتے ہیں حیدرآباد. تیلگو بولتے ہیں، تیلگو. اور یہ ہمارے پاس بھی تیلگو بولنے والے بھی ایک موجود تھے، وہ دارا شیگو بھائی. ہاں دارا شیگو ہوتے ہیں لیکن نا فیضل بھائی، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے کا. وہ ایکس مسلم ہیں اور انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے اسلام پہ. ساؤتھ انڈیا سے ہیں وہ بھی. اچھا فیضل آپ میں حیدرآباد ساؤتھ سے ہی انڈیا ہو کیا؟ نہیں، میں ساؤتھ انڈیا سے نہیں ہوں. میں ساؤتھ انڈیا سے ہی ہیں آپ کا لہجہ بتا رہا ہے. اچھا آپ سنو، اڈلی سانبر پسند کرتے ہو کھانے میں؟ میں پاکستان سے ہوں. ارے ارے ٹھیک ہے پاکستان سے، آپ ایک آپ کا بات لہجہ ہی پاکستان نہیں ہے حیدرآباد، پاکستان والا یار. پاکستان کا لہجہ ہی نہیں ہے. یہ حیدرآبادی پاکستانی ٹھیک ہے لہجہ کی ساؤتھ انڈین لہجہ ہے آپ کا. حیدرآبادی لہجہ ہے یار، سمجھ دیکھ لو. میں آتا ہے.
यहाँ पे देखो उर्दू पढ़ने भी आती है मुझे, जब वो आपकी तो ना उर्दू अरे तो ठीक ये है, भी वो अपने तो दारा शिकोह भाई भी पढ़ लेता है। उर्दू पढ़ना क्या बड़ी बात है। हैदराबाद वाले पढ़ते हैं उर्दू। पता है हैदराबाद में मैं हैरान था, स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है। उर्दू पढ़ते हैं वो। ये हाँ अपना कुरान वाला जी देखो ना, हैदराबाद से ही है वो भी, और उनको तेलुगु नहीं आती, उनको उर्दू आती है, क्योंकि अच्छा बात सुनो, ये तलियालम लैंग्वेज कौन सी जबान है? तलियालम में क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? मलयालम, केरल मलयालम वाले, है ओ मलयालम बोलते हैं हाँ ये ये फैजल जी। मलाबारी जो मुसलमान है केरल वाले, इनको हाँ मलयाली लैंग्वेज है, मलयालम बोलते हैं उस लैंग्वेज को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साउथ इंडियन हूँ। अच्छा हाँ बात ये सुने, पता है यार, तुम्हारी मुझे वजह से मैंने ही इसलिए पता पता चल किया रहा है कि मुझे इडली सांभर और एक और इनकी डिश है यार, यहाँ मैं डोसा, बहुत शौक से खाता हूँ, डोसा, डोसा। आ जाओ इडली, और एक डोसा आ और जाओ, डिश इडली है, सांभर। तीसरी डिश भी है मुझे बहुत पसंद है। मेदू वड़ा, 3 डिशें हैं। मेदू हाँ वड़ा, मधु वड़ा, वो चावलों की एक वाइट वाइट सी बनते हैं यूं करके, उसके हाँ ऊपर हाँ, वो वो एक सूप सा होता है, फिर क्या ये उसमें बोल डलते हैं। हम्म। वो ये बोलते हैं, आप बोल रहे हैं आप लोग को। हाँ हाँ हाँ। वो यहाँ पे यूएसए में भी मिलता है, मैं हाँ, इनके यहाँ पे रेस्टोरेंट में मिलता है, चले गल्फ जाओ में मिलता है। आप उसको मल्लापर स्टीम होटल करके। पे आ जाओ, आपको सब मिल जाए। आप सऊदी पे हो क्या? मल्लापर होटल पे जाके खा ले जाओ, चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, मल्लाबारी होटल फुल मिलेगा आपको। अच्छा नहीं, वो दुबई में भी बहुत मालाबारी होटल थे, पहले मैं एक दफा गया था तो वहां पे भी हमने मालाबारी होटल में, वो पता नहीं फिश थी, फिश फ्राई वगैरह वो खा रहे थे बैठे हुए। आ जाओ चलो दुबई में, आ जाओ, आ जाओ, मिल लेंगे। अमित, अब यार सऊदी अमित जिद्दा आप अंतर्यामी हो कसम से। यार ये लहजा तो इतना जिद्दा 4 साल से बात कर रहा तो पहचानता हूँ ना बंदा कौन सी साइड का आया हुआ है। ठीक है, मिलेंगे, आ जाओ एक बार, जिद्दा में मिलके बिरयानी खा हाँ लेंगे, आ जाओ। जरूर अरे जरूर फैजल इंशाल्लाह भाई देखो, मुलाकात ये रहेगी, बुरा क्या मत करते मानो हैं। कि एक हिंदू या एक नॉन मुस्लिम इस्लाम के ऊपर में बात नहीं कर सकता भाई, क्यों नहीं नहीं, बात कर सकता। आपकी किताबों के मुझे अंदर आपसे में, पसंद नहीं है, आपसे सुनो सुनो बात नहीं, सुनो मेरे, मुझे तेरे से बात करनी अरे नहीं है, वो मुझे ठीक है नहीं ना, मेरे, बहुत अरे मत करो तू गंदी लेकिन, गाली की अरे मुझे। सुनो मेरी बात, मत करो बात आप, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काफिर, एक नॉन मुस्लिम इस्लाम के ऊपर में क्यों नहीं बात कर सकता, ये जरा सोचना। क्योंकि आपकी किताबों के अंदर में हमको शरुल बरिया बोल रहा है, हमको कत्ल करने का बोल रहा है, तो हम बात न करें तुम्हारे मजहब पे। और दूसरा आपका मजहब जो है ना वो तबलीगी मजहब है, आपका मजहब ऐसा नहीं है कि आप जैसे यहूदी हैं वो तबलीग नहीं करते, तो वो तबलीग यहूदी कुछ भी करते रहे, हमें उस पर क्या एतराज है, क्योंकि वो अपने लिए करते हैं। आपका जो मजहब है वो कहता है जी तबलीग करो, इसकी दावत दो। जब आप दावत हाँ सुनो, देंगे तो मैं भी आपको मैं अमित को भी सुनो, दावत एक देंगे, बार ना, अमित को दावत देंगे, वो सवाल करेगा, फिर अच्छा इनके एक ऊपर बार आपने सुनो, ठीक है। कत्ल किए इनके लोगों अमित को तो इतना। इंडिया में है ना, अरबी तुम हाँ इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहाँ पे हो? अभी रात है क्या आपको? आधी रात है वो क्या? अमेरिका में है भाई। हाँ मैं यूएस में हूँ। अच्छा, अमेरिका में, यूएस पे हो क्या? ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट भी नई शिप में है, मेरा भी यूएस नहीं, मेरा कनाडा का है, ओंटारियो प्रोजेक्ट चल रहा है। एक ही ठीक बात है, है। तो मैं एक ये दे रहा हूँ, आप एक बार है ना थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा ये ना बिग बैंग हसनल थ्योरी, डॉट बयान कॉम के सर, बारे में। मैं सुबह शाम, आप यकीन करें अमित भी हैरान होगा, मैं सुबह शाम उलमा जो मुसलमानों के उलमा सुनो है ना, नहीं, आप इनकी मैं एक तमाम बार है ना तमाम किताबें पढ़ता हूँ, इनकी तमाम तफसीर पढ़ता रहता हूँ। मैं इनके क्या कहते हैं, आपकी जो किताबें हैं ना, तबक़ात इब्न साद है और ये वो सारी जो पहली सबसे पहली तारीख की किताब है वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं ये अपना इसको पढ़ता हूँ, कुर्तुबी को पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, इन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज दी है मुझे। इमाम कसीर की किताब है तफसीर इब्न कसीर, वो मैं तफसीरें पढ़ता हूँ। मैं मुझे तो जो कुछ मिलता है मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि जब आप किसी पे एतराज़ करते हैं ना जी तो जी। आपको जस्टिफाई करना चाहिए, ये नहीं कि मुंह उठाया, मुंह से मैंने बक दिया कोई चीज़ और आप मैं उसके बारे में जानता ही नहीं हूँ। मुझे तो उसके सारे रेफरेंस चाहिए कि जो इस्लाम में अच्छाई क्या है, उसकी कोई अच्छी बातें हैं या उससे कोई बेहतर है, और तो फिर जितना, आप उसकी भी तारीफ करें। अरबी भाई जितना आप पढ़ते हो उतना उसके अंदर में गलाजत पाते हो, हैं? हाँ अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा खुलता चला जाता है, एक नई बात निकल आती है तो फिर दिमाग घूम जाता है कि यार ये क्या हो गया यार कसम से। अरे अभी यकीन फैजल करें, भाई बैठा मुझे तो है। मोटे मोटे 3-4 लोग पता थे जो मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कराए हैं। अभी 4-5 और पता चल गए, इनको भी कत्ल करवाया। तो मैंने कहा यार कितने बंदे मरवा दिए इन्होंने यार, खामखा मुझसे 20 इतराज 20 करने पे। बंदे मरवाए हैं यार अपने दौर में, जिन्होंने इनके ऊपर में एतराज उठाया, सीधा ले जाके इनकी गर्दनें काटी है। एक को तो यहाँ तक कह दिया तुम एक बार है ना, कि सुने तुम तो एक को यहाँ पाकिस्तानी तक हो ना, कहा कि खाने काबा के खिलाफ से भी अगर चिपक जाए तो उसको कत्ल करो, खाने काबा के खिलाफ चाहे नजिस हो जाए हम्म। इसके खून से, फिर भी कत्ल कर दो। और जबकि वो वहाँ पर ये कत्ल जायज नहीं है, खाने काबा के अंदर में लड़ाई हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, वो जगह ठीक उसकी है, वो अमन की जगह। अमन की जगह है। बस बस भाई, हसन हसन और दोनों को ना एक बार हसन और बयान पढ़ लो, आप दोनों एक बार देख लो, और अगर आप पाकिस्तान से हो तो इंजीनियर के बयान थोड़ा सुन लो,
آپ انجینئر اللہ محمد پر علی غور کرو مرزا، آپ کو انجینئر محمد مرزا کی بات کر رہے ہیں؟ انجینئر وہ میرے علاقے ہاں کا بندہ ہے، بات سنیں، انجینئر اتنا جیلم فراڈ ہے، سے کیا تم ہاں جیلم کا انجینئر اتنا فراڈی ہے کہ انجینئر کی جب بات آتی ہے نا بابوں کی، سارے اولیاء اکرام کی اور صوفیاء کی، اور یہ کیا کہتے ہیں سب جو کو گالی کرامات دیتا کرتے ہے. تھے، ہاں ان کو ہاں سب کو برا بھلا کہے گا، ان کو اوپر اعتراض کرے گا، سب کرتا رہے گا، چلو ٹھیک ہے۔ وہ جہاں بات دھوکے آئے ہے گی نا جو حضور صلی اللہ اللہ کے علیہ وسلم چلتا کی ہے. بات سنیں، جہاں پہ نبی کی بات آتی ہے، وہ اگر گھوڑے پہ بیٹھ کے اسپیس میں چلے گئے، اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ ایک انسان اسپیس میں گھوڑے پہ بیٹھ کے، یعنی کہ گھوڑے سے بڑا اور چھوٹا اور گدھے سے بولتے ہیں کہ بڑی بھائی ایک مخلوق جانور۔ جتنے بابا تھے وہ کیمرہ آنے سے پہلے آ کے چلے گئے. آج کی تاریخ میں کوئی بابا آ کے بتا دے کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا، معلوم چل جائے گا سارا. رسول کے ٹائم پہ نہیں بولتا کہ بھائی ٹھیک ہے رسول ان میں کو بتا دے. اور فیصل تم کو بتا دوں میں، تم کو حیرانی ہوگی، یہ جو انجینئر مرزا ہے وہ ایکس مسلموں کا دروازہ ہے. جو انجینئر مرزا ہاں کو پہنچ گیا نا وہ لاسٹ میں ایکس نہیں مسلم پہ ہی آئے گا اور اسلام چھوڑے گا. بنے گا، وہ ہمارا ہی بندہ ہے۔ جیسے نہیں اب کوئی بات سنیں، تاریخ کہتا ہے. فیضل ایک اور امت اسی سے ایک جڑتی ہوئی بات بتاؤں ہوں. آپ کو، میں بتا دوں ایم بی ایس جو ہے نا، شاہ بن سلمان جو ہیں، ان کو بھی میں اپنا بھائی مانتا ہوں، ایتھیس ہے یہ بھی، یہ اس کو آپ مسلمان جو کہہ رہے ہو نا بہت زیادہ، اور علماء سب یہی کہتے ہیں کہ یہ بندہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، آپ کا ایم بی ایس جو ہے محمد عربی بھائی، رسول محمد اللہ بن کی ایک حدیث ہے جو بولتے ہیں کہ رسول علم ہے اور علی جو ہے وہ علم کا دروازہ ہے. تو جی جی یہی سیم حدیث ہمارے اوپر فٹ بیٹھتی ہے. ایکس مسلم جو ہے وہ علم ہے اور یہ جو علی مرزا ہے وہ علم کا دروازہ ہے. جی، وہ ہے نا اس کا جی جی نہ مدینہ تو علم ولی بابا، ہاں. میں مل کر شہر ہوں علی اس کا نہیں دروازہ۔ آپ جو غلط فہمی میں، علی مرزا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ان کا ارے تو علی عقیدہ مرزا آپ بہت کو اچھا ہے. لاجیکل تھنکنگ دیتا ہے بھائی، میری بات سمجھو. علی مرزا جو ہے وہ آپ کو ٹھیک ہے لاجیکل تھنکنگ دیتا ہے، آپ کو کریٹیکل تھنکنگ دیتا ہے. جب آپ اس کو 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال بھر سن لو گے نا، آپ کا جو دماغ ہے وہ کھلنے لگتا ہے. اس کے بعد میں آپ اسلام میں لاجک لٹرلی، نہیں ہے۔ ہاں آپ لٹرلی ہمارے پاس ہی آؤ گے اور آپ ایکس مسلم ہی بننے ہو. اگر آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے تو انجینئر مرزا کو سننا بند کر دو. دیکھیں اسلام کہتا ہے آمنا و صدقنا، ہم نے سنا نہیں اور ہم نے صدا، ہاں انجینئر نہیں مرزا کہتا ہے نہیں تحقیق کرو، یہ کرو، تحقیق کرو گے تو آپ آؤٹ ہو جاؤ گے، دیٹس اٹ، نہیں کہانی نہیں یہ امید کرنا۔ عربی مجھے یہ ایک بات سمجھ میں آئی، ایک چیز ہے نا، یہ جو بریلی تم پوچھ رہے تھے نا، جو بھی ہو انجینئر کو مت سنو جو کافر ہے آج ہے نا، یہ بھی بریلی کا بات کر دیا امید بھی. بریلوی کا نہیں، میں سچ نہیں تم کو بولتا نہیں، ہوں صحیح میں بتا تو. رہا ہوں امت کو بھائی. سنیں میں سنیں اس کو، تم وہ یہ تو بول ہمارا رہا کام ہوں، کر رہا ہے مرزا ہاں یار۔ میں تو یہ بول رہا ہوں کہ تم کو اگر تمہارا ایمان بچانا ہے تو انجینئر کو مت سننا. اگر انجینئر کو سنو گے تو تم الٹیمیٹلی ایکس مسلموں کو سنو گے اور تمہارا اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. نکلو گے اسلام سے وہی انجینئر تو کو سنو گے تو. اور بریلی یہ حضرت تو بول رہے ہیں انجینئر کو دیکھیں مت بات سنو. سنیں، ہم تو انجینئر کو کسی بھی اسٹریم میں کھل کے کہتے ہی نہیں کہ وہ غلط بات کر رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں اچھا بات ہے. مسلمان ہے، کیونکہ وہ تو ہمارا کام کر رہا ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ ایم بی ایس کو ہم کبھی بھی مخالفت نہیں کرتے، کیونکہ ایم بی ایس ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ ایم بی ایس ٹھیک نے ہے جو مجھے سعودی MBS عرب کا میں بتا دیں. ریفارمز کیے ہیں نا، اچھا وہ بہت اچھا میں کام ایک کر رہا چیلنج دیتا ہوں عربی آپ کو، ایک چیلنج دے رہا ہوں میں عربی آپ کو. ہے۔ اگر بولے سچ میں تم ہے نا محمد MBS کو چھوڑو، وہ تو بادشاہ ہے، کچھ کنگ ہے، اس کا پتہ نہیں پڑتا ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، یہ انجینئر محمد مرزا جو ہے اس کا جو بھی بات ہے دکھاؤ، ٹیلی کاسٹ میں پرنٹ یہ کرو، پلے کرو، آپ کو کہاں پہ اس کی بات یہ دکھ رہی ہے وہ غلط بول رہی میں ہے اسلام بتاتا کے ہوں، خلاف. میں نے نہیں میں اسلام کے اپنی خلاف اپنی وہ عربی بھائی باتیں، پتہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں ایک جب سوال ہوتا ہے نا اسلام کا مین کور آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آپ نے آمنا و صدقنا کرنا ہے۔ آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ انجینئر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک اس کا سوال کسی نے کیا اس سے، کیا کہتے ہیں ڈیوڈ روڈ کے بارے میں، کہ ڈیوڈ روڈ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کے شہرک کاٹ دیتے۔ اور تو ایک حدیث میں بھی وہ اس میں کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بی بی عائشہ سے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس خیبر کے زہر نے میری شہرک کاٹ دی ہے، میں اتنی تکلیف میں ہوں۔ تو اس سے سوال یہ کیا گیا کہ یار یہ تو قرآن نے، اس کا مطلب اللہ نے جو کہا تھا کہ کسی شہرک کاٹیں گے، جھوٹ بولے گا، تو انجینئر سے پوچھا تو انجینئر نے بجائے کو مدلل جواب دینے کے پتہ کیا کہا؟ اللہ نے تو کہا تھا کہ میں دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی گردن کاٹوں گا، اس میں ایسا تو نہیں ہے نا، وہ تو گردن اندر سے زہر سے کٹ رہی تھی۔ یہ جواب دینا تو آپ نے اتنا بھونڈا جواب دیا کہ جو بھی سنے گا وہ تو کہے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ امت سمجھ رہے ہیں بات کو میری؟ ہاں ہاں امت ایسے فضول وہ جواب دیتا ہے انجینئر جس سے لوگوں کا ایمان اور ڈول جائے۔ کوئی سالڈ جواب نہیں دے رہا تھا وہ اس بات میں۔ دونوں حدیثیں آپ پڑھ لیے جا کے، نہیں قرآن کی آیت بھی ہے ٹھیک ہے، کہ جس میں نہیں کہا، آپ کے حساب سے آپ کے حساب سے انجینئر گمراہ کر رہے ہیں، تو ایک کام کرو، آپ اپنے چینل پہ اس کی ویڈیو ارے ڈالو، گمراہ دکھاؤ یہ نہیں کر گمراہ رہا ہے، کر رہا میں ہے، آپ بول کو رہا ہوں دیکھو. وہ آپ کو سوچنے کی صلاحیت دے رہا ہے.
اور آپ کو جس دن سوچنے کی صلاحیت آنے لگی آپ دھیرے دھیرے ایکس مسلموں کو سنو گے, آپ اسلام آ سے گیا مجھے نکلو گے ہی سوچ نکلو لینے گے. کو او دیکھو. بھائی ہم تو انجینئر کو برا کہتے نہیں, وہ انجینئر تو ہمارا کام کر رہا ہے, ہمارے لیے انجینئر بہت کو اچھا ہم کام کر رہا ایکس مسلم نہیں ہمارے بول رہے, پاس. ٹھیک ہے, مسلمان ہی اب بول لائیو رہے ٹیلی ہیں. کاسٹ نہیں نا. انجینئر کے کتنے بندے ہمارے پاس آتے ہیں جو ایکس مسلم ہو جاتے ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کتنے ٹھیک بندے ہے, آئے ہیں جو نہیں انجینئر کو سنتے تھے اور ایکس مسلم ہو گئے؟ ویسا کوئی پرابلم نہیں. انجینئر کوئی خدا نہیں ہے جو اس کے پاس ہونے سے ایمان صحیح ہوتا ہے, انسان کے اندر خود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایگزامپل مت دو. چلو نہیں, آپ نے انجینئر کہا کوئی نا کہ بڑا آدمی انجینئر, نہیں آپ نے مشورہ دیا نا کہ انجینئر کو سنو, تو امیت نے کہا کہ وہ تو سن کے تو اور الٹا آپ نکل جاؤ گے. میں آپ کی کتاب جو ہے نا حسن البیان جو بھی آپ نے بیان کیا ہے اس کو حسن پڑھوں البیان, گا. حسن اس میں کوئی البیان. ایک چیز ہے, ایسے کوئی ایک آپ ریفرنس دیں گے کہ اس میں یہ چیز لکھی ہے جس کو میں سمجھنے نہیں کی نہیں, میں کوشش کروں؟ جنرل میں نے جو تفسیر پڑھی ہے حسن البیان پڑھی ہے, جو پاکستان کے رائٹر نام بھول گئے وہ, لیکن سعودی سے پرنٹڈ ہے وہ اردو. ہاں, نہیں کوئی ایسا آپ کو اس کو صلاح کیا الدین چیز آپ کو کیا کلک, ایسا کیا کلک ہوا کہ آپ نے کہا کہ ہاں یار یہ چیز اچھی ہے؟ ایک چیز اس میں تھوڑے آسان اردو ہے, زیادہ تفسیر زیادہ بتائی نہیں ہوئی ہے اس میں, ارے بس جو بھائی آپ سنیں, ہم پتہ پڑھتے ہیں, ہم زیادہ تر جو نئے ہیں نا غامدی ٹامدی اور جیسے فضول قسم کے نئے نئے پاکستان سے موسمی نہیں, جو غامدی چھوڑو, غامدی چھوڑو ہے. موسمی ٹائپ کے قاسم شیخ وغیرہ, یہ اس کو ہم نہیں پڑھتے. ہم آپ کے پڑھتے ہیں جو کلاسک, آپ کے جو کلاسک علماء ہیں نا جو پرانے گزرے ہیں, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مشکل سے 200-250 سال بعد, ہم ان کو پڑھتے ہیں زیادہ تر. اور طبقات ٹھیک ہے, ابن سعد سب سے بہترین ہے کیونکہ وہ میرے خیال سے 80 سال کے بعد یا پتہ کتنے سال کے بعد سب سے پہلی ہسٹری جو لکھی گئی ہے اسی میں لکھا گیا ہے, سب کچھ بہتر لکھا ٹھیک ہے. گیا ہے. اب ابوالکلام آزاد ہے نا, ان کا بھی تھوڑا پڑھ لگا چاہے تو ابوالکلام آزاد وغیرہ یہ ابھی 100 سال پہلے بھی نہیں گزرا, ان کو 70 نا, سال ماڈرن 50 کے سال لیے کی تو بات کی ہے. 31st ماڈرن, ہاں ماڈرن ٹھیک ہے, وغیرہ پرانے کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ غامدی جیسا بندہ جو ہے, اس قسم کے اور بھی محمد شیخ جیسے بندے جو ہیں ایک ایسے اسٹریم میں بھی آتے ہیں جن کا کوئی اسلام کی آئیڈیالوجی سے, اسلام کی روح سے, اسلام کی میسج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ صرف لوگوں کو گمراہ کرتے. ایک پاکستان میں ایک بندہ تھا محمد پرویزی, وہ کمبخت ایسے ایسے ترجمے کرتا تھا قرآن کے, اوٹ پٹانگ قسم کے, لوگ اس کو مانتے تھے اچھا, کیونکہ وہ کہہ رہے جن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. امیت پتہ کیا کہہ رہا ہاں ہے, ہاں, کہہ رہے جن تو ہوتے نہیں ہیں, جن کا مطلب ہے دور کے لوگ. اچھا ابھی کون سے دور کے, قرآن کہہ رہے جنوں انس تم ہماری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ عربی بھائی وہ جو پرویزی آپ بول رہے ہو تو پرویزی فرقہ بھی ہے ایک پاکستان میں, اور یہ جو حسن البیان بول رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. میں محمد جناگڑی کی عربی میں یہ, میرا شفٹ نائٹ شفٹ ہے میرا. ہاں ہاں, ٹھیک ہے, میرا نائٹ شفٹ ہے ابھی, تھوڑا ہاف ڈے یہ میں کینیڈا سپورٹ کرنا ہے وہاں پہ, ہاں صرف ایک سیکنڈ, یہ کینیڈا سے. حسن البیان جو بول رہے ہو محمد فتح محمد جناگڑی کی لکھی ہوئی ہے. ہاں, جناگڑھ یاد آ گیا, جناگڑھ پاکستانی. تو جوناگڑھی کا تو قرآن ہم تفسیر سے پڑھتے رہتے ہیں, یہ تو ہمارے پاس موجود ہے, اس میں قرآن.com میں بھی جوناگڑھی موجود ہے, وہ تو بہت اچھا لکھتے ہیں. ہاں وہی ہے, جناگڑھی حسن البیان, ان کا کتاب کا نام ہے حسن البیان, اور جوناگڑھ جناگڑھی تو آتا میرے ہے. خیال سے انڈیا میں حیدرآباد میں کہیں ہے. نہیں, جوناگڑھ کا ہے پاکستانی نا, ہو. جوناگڑھی ہے, تو جوناگڑھ والے پاکستان ہجرت کر گئے تھے تو یہ جوناگڑھی پاکستان چلا گیا ہوگا. جوناگڑھ ہو گجرات وہ سکتا میں ہوگا تھا. انڈیا میں, لیکن وہ ہاں پاکستانی وہ. ہاں ہاں معلوم ہے, جوناگڑھ جو ہے ہو ہندوستان میں سکتا ہے. یہ یہاں مودودی, یار مودودی بھی تو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے, وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے ارے پاکستان آئے ہیں. کون مودودی سا؟ نہیں بول رہے, اسرار احمد بھی انڈیا میں پیدا ہوا تھا, پاکستان ہجرت کر کے گیا. ہاں, اسرار احمد انڈیا میں پیدا ہوا ہے. اڈوانی انڈو پاکستان میں پیدا پاکستان ہوا نا. ایک ہی ہے یار, انڈو پاکستان ایک ہاں ہی وہ ہے, تو خامہ ایک ہے, خواہی میں یہ ڈرامہ بازی کی ہے کوئی انگریزوں نے. وہ چھوڑو, وہ پولیٹیکل ایشو ہے, کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پولیٹیکل ہے وہ. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک دن مل جائے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ ایک دن مل جائے گا, دیکھیں گے. ہاں جس دن علی اللہ احسن مل چاہے صاحب, کے گا اس دن مل جائے گا. احسن شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں. احسن شاہ صاحب سے امت تعارف خوش نہیں کروائیں ہوگا ان نا, کا. اگر انڈیا پاکستان مل گیا تو امت خوش نہیں ہوگا. ارے بھائی جس دن انڈیا پاکستان اس دن ملے گا جس دن اسلام پاکستان سے نکل جائے گا. پاکستان بنا اچھا, ہوا تو ہے خوش ہو اسلام گئے. کی بنیاد پہ. حامد پتہ کیا ہونا کیا چاہیے تھا, مسلمانوں نے غداری کی, ہونا چاہیے تھا جیسے یو ایس میں اسٹیٹس ہیں نا, 50 اسٹیٹس ہیں, ہر اسٹیٹس کے اپنے قانون ہیں, اس طریقے سے بنا دیتے, بڑی بڑی اسٹیٹس بناتے, قانون ان کے اپنے چل رہے ہوتے اور ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی. یہ جنگ جگاڑا, یہ قسم کے فضول کے جھگڑے پکڑے, مگر مسئلہ یہ آتا ہے نا کہ جہاں اسلام آ جاتا ہے وہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. برابر. وہ کسی کے امت ساتھ ایک چیز ایگزسٹ نہیں کر, کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتا اسلام. اب بھی میں اچھا ایک بات بات بول سنیں کے ختم کر دیتا ہوں. فیصل بھائی, کیا اسلام کو ایگزسٹ کر سکتا ہے کسی اور مذہب کے ساتھ؟ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, ماشاءاللہ سے یہ آپ نے بالکل اب حقیقت والی بات کی ہے, بلکہ جبکہ ٹھیک ہے, دوسرے بس مذاہب کر لیتے ہیں. اسرار احمد نے بھی تو وہی بولا کہ یہ جو جب اسلام کا غلبہ آ جائے اور یہ کافروں کمزور, کی ہاں. کمزور حالت میں رہے تو بس نہیں. نوٹنکی کر کے رہنا ہے, اور امت جس آپ دن نے غلبہ آ جائے اس دن سب کو ختم کرنا ہے. امت آپ نے بولا تھا نا, اسلام جس دن چلے جائے گا خوش ہو جائے گا, خوش تو ہو آپ جائے کے گا نہیں لیے ایک بولا, ہی میں چانس بول ہے رہا وہ. ہوں
जिस दिन पाकिस्तान सुकून हो से जाएगा। इस्लाम खत्म होगा उस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान वापस मिल जाएंगे। अच्छा, आप खुश हो गए क्या अगर इस्लाम मिट जाएगा, मिट गया इस्लाम तो? को मिटना ही है भैया, मेरे खुश होने और मेरे दुखी होने से कुछ नहीं होगा, इस्लाम को खत्म होने ही देना बल्कि है। अमित आप क्या कह रही हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हदीस कि है इस्लाम एक दिन ऐसे मिट जाएगा जैसे सांप जो है अपने बिल में घुस जाता है। अपने बिल मिट में जाएगा, बैठा। उस दिन खुश हो जा। एक ना एक दिन है ना, कुछ हज़रत नहीं होगा, ईसा एक अलैहिस्सलाम सुकून हो जाएगा अपना फैजल, भाई जिस तरीके 1000 से सालों जुल्म से करता है। हिंदुस्तान के ऊपर में जो आतंक इसने इस्लाम ने फैलाया उससे हमको निजात मिली है तो हम खुशी होंगे ना भाई। अच्छा, गांधी किसने मारा जी? राजीव गांधी को किसने मारा? अरे इंदिरा गांधी राजीव किसने मारा? गांधी मुसलमान राजीव मारा। गांधी का मारना इस्लाम को बचाना है। राजीव गांधी को नहीं मर्डर नहीं, करने आपने वाले, बोला ना, राजीव गांधी आपने एक बंदा है, उसको मर्डर करने से क्या इस्लाम सच्चा साबित हो रहा है? मैंने हमने इस्लाम तो साबित कभी नहीं ये किया, क्लेम आपने नहीं किया बोला कि था। हिंदू में कोई मर्डरर नहीं होता, कोई रेपिस्ट नहीं होता। अच्छा छोड़े, नहीं, अभी बोला। पहले नहीं फैजल, इस गांधी को तो छोड़े, गांधी तो एक बदकार इंसान था जो भी था। इमाम हसन को किसने नवासा, रसूल के गर्दनें किसने काटी हैं? मैं ख्याल हिंदुओं ने काटी है। अमित यार तुम लोग जो हो ना बड़े जालिम हो मरवान यार, कलमा पढ़ के हैं? काटी गई मरवान है ने मारा था भाई। ना, अल्लाह मरवान ने अकबर मारा कह था ना, के, मरवान। अल्लाह अकबर कह के नवासे रसूल को काट दिया। और जो बड़ा नवासा था ना हसन, उसको भी कत्ल करवाया गया। जहर देके उसी की बीबी ने उसको जो जहर भी हो दिया। काफिर हो गया ना, जिसने भी मारा वो काफिर हो गया। अरे अरे गलत बात नहीं करो यार, हजरत अमीर मरवान माविया ने वो उनका उसको आता अरे क्रेडिट। जिसने भी नहीं, कत्ल किया वो काफिर हो हजरत गया। फिर अली और आयशा भी काफिर हो चुके तुम्हारे इसी स्टेटमेंट नहीं, से। आपने फिर से 20,000 अमीर माविया नहीं, मुसलमानों को उनके मरवाया बेटे दोनों के, ने। सुन लो, यजीद के हुकूमत में मरवान ने मारा था बस। अरे वो छोड़ दो, किसने हसन मारा? हुसैन को मरवान ने मारा बोल रहे हैं, वो छोड़ दो यार। नहीं नहीं, तुम्हारे अली और आयशा भी तो काफिर हो चुके हैं। 20,000 मुसलमानों को कत्ल किया दोनों ने मिलके। हदीस के, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ है। नहीं, मैंने नहीं जंग सिफीन और इसने जमल भी के बारे में पढ़ा नहीं है मैंने। अभी अच्छा खुद फैजल पढ़ ने बोला लेना। ना, अरबी भाई अभी खुद फैजल ने बोल दिया ना कि नहीं भाई अमित, जिसने मुसलमान का कत्ल अमित किया आगे वो काफिर हो गया। अमित आगे बढ़ते हैं। हम्म। हजरत उस्मान को किसने कत्ल करवाया? उनकी उनकी दाढ़ी पकड़ के घसीटी, उनकी बीवी नायला की उंगलियां काट दी, उनकी जो बेचारे को इतनी तकलीफ से मारा है ना, घर यमन में वाला बंद था ना, करके। उसने शायद है ना, ये क्या यमन वाला क्या था उसका नाम? यमन शमन कोई नहीं, आपके अली ने कत्ल सना करवाया अली ने है। कत्ल करवाया भाई उसका, उस्मान का। और हसन हुसैन उसके वो थे गार्ड से, तभी तो आयशा उन्होंने कुछ नहीं नहीं, किया। तभी तो ठीक आयशा है। और अली के बीच में जंग हुई है उस्मान की कत्ल को लेके ही। हाँ, बीबी आयशा नहीं, कहती रही कि ऐसे कातलों को पकड़ो, तुम सजा दो। अली साहब टामटैया करते रहे, ये वो नहीं, एक फलां अरबी ढमा। एक बात जंग बोल जमल के हुई खत्म करता उसी हूँ, को ठीक है? लेके है ये भाई। तुम इस नहीं पर पहले आप आसन से बताएं, बात कर लो। हजरत उस्मान गनी जिनकी इतनी कुर्बानी है इस्लाम के लिए। और बता रहा हूँ, अपनी उनके खातिल कौन है पता है? उस वक्त है ना, इस्लाम में है ना, तल्हा तेरे जैसे जुबैर, मुसलमान बहुत थे। तेरे तल्हा जैसे जुबैर। मुसलमान बहुत। हाँ, हो वही सकता है, तल्हा ठीक है, ठीक है, जुबैर है सुनो। जो आयशा के पास में मिलने के लिए आते थे और रसूलुल्लाह चिढ़ते थे। हजरत आयशा के ठीक है, एक बार कजन थे। सुनो, एक बार सुन लो। अरबी, उस वक्त है ना, मुसलमान तेरे जैसे मुसलमान बहुत थे वहाँ पे। तो यानी ठीक कि है। आपके हिसाब से हाँ, जो तल्हा जुबैर जिनको अशरा एक्स मुबशरा में मुस्लिम नाम है, है, एक्स वो मुस्लिम साले है, मुनाफिक थे। एक्स मुस्लिम थे तुम्हारे जैसे। अरबी भाई एक्स मुस्लिम थे। तो तेरे जैसे हैं मुनाफिक ये रसूल के कुछ नहीं दौर में ही एक्स मुस्लिम बनने चालू हो गए थे फैजल, फिर क्यों बैठे हो हैं इस्लाम में? ये तल्हा अभी तो ये जुबैर और बोलते बड़े रहोगे। बड़े जय्यद सहाबी एक्स जो मुस्लिम हजरत थे। उस्मान मैं के नाम कत्ल में शामिल थे, वो सब एक्स मुस्लिम थे। सुनो, एक बात है ना, ये तुम नाम बोल रहे हो, मैं नाम नहीं बोला। उस ओ वक्त है ना, हाँ, तो मुनाफिक आपकी बहुत तारीख थे। में एक बात सुने, मैं 1400 साल बाद, मुझे किसने बताया? आपकी तारीख ने बताया ना। आप ही ने नहीं बोला नहीं, ना अभी अब तुम्हारे तुम जैसे अच्छा मुसलमान बहुत थे। तो अरबी भाई नहीं, अच्छा, एक्स तू मुस्लिम पहले है। मुसलमान तू। अरे फैजल सुनो फैजल ना ये भाई। बताओ, नहीं नहीं सुनो, फैजल ये बताओ कि वो जो हजरत अली का दौर आया ना, खिलाफत आई, क्यों नहीं सजाएं दी उन लोगों को, उन साहबियों को? अगर एक्स नहीं, मुस्लिम थे, उनके गर्दन बारे उतरवा देनी थी उनकी सबकी। जो भी था जलाया भी था ना, वो तेरे जैसे मुनाफिक ही थे। अरे जो मुनाफिक तो खारिज मारा क्यों नहीं अली ने? खवारिज अली भी खवारिज मुनाफिक था क्या? अली मुनाफिक था क्या? खा अली ने नहीं, जलाया। खवारिज को किसने मारा? खवारिज को किसने मारा? अरे अली ने मारा था ना खवारिज अली को। ने कत्ल किया, जला के मारा अरे है। अमित, तुम मुंह बन गया। तू देखो बैठ में देखो उसको देखो बात करने देखो का ना, फिर अरबी को तुझे। देखो फिर तू चालू हो गया। तुझे तो इस्लाम का पता नहीं है। अरे तेरे से नहीं ज्यादा तुझे नहीं इस्लाम का इस्लाम पता मैं नहीं है। जानता हूँ बच्चे। फैजल तेरे फैजल बड़े बड़े बोले फैजल बोलियों से ज्यादा इस्लाम जानता हूँ। देखिए बात सुने, जब हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत हो रही थी, हजरत अली ने अपने दोनों शहजादों को उनका गार्ड बना दिया, इमाम हसन इमाम हुसैन को। उनकी मौजूदगी में हजरत उस्मान को ना बेदर्दी से ना सिर्फ कत्ल करवाया, बल्कि जन्नतुल बकी में दफन नहीं होने दिया।
جب بھی ان کا جنازہ لوگ لے کے نکلتے تھے یہ تیر مارتے تھے اس پہ، انہوں نے جنت بقیع میں دفنا دیا تو ان کی لاش نکال کے باہر پھینک دی، تو مجبوراً ان کی لاش کو پھر انہوں نے دشت زہرا پتہ نہیں یہودیوں کا قبرستان ہے اس میں دفنایا. یہ تاریخ آپ کی تیرے جیسے بتاتی ہے، پتہ مسلمان ہے؟ تیرے جیسے مسلمان بہت تھے، تیرے جیسے منافق بعد میں مرتد بھی تو ہوئے تو گئے، لیکن تو تیرے جیسے آپ یہ نہیں فضل، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت علی بھی منافق تھے کہ انہوں نے جب میں وہ نام نہیں خلیفہ وقت بنے؟ میں بول رہا ہوں نا، جس نے بھی اسلام کے خلاف، جو اسلام ہونے کے خلاف جو بھی بات کرتا ہے اسلام کے نام پہ، مسلمان ہونے کے ناطے اور اسلام کے خلاف، تو منافق ہوتا ہے. جیسے تیرا ایگزامپل لے لو، اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی علی بھی صحابہ کا ایگزامپل منافق مجھے ہیں، اب میں صحیح کہہ رہے مجھے ایک مجھے صحابہ کے بارے میں پڑھا نہیں ہوں، ٹھیک ہے. مجھے اب صحابہ کا یہ صحابہ وہ سب مت بتاؤ، ہیں میں یار، جا آپ رہا ہوں اس لیے میرا تو وقت. مسلمان ہو، عربی بھائی اسی لیے تو آپ لگے ہوئے ہو. عربی بھائی ابھی آپ دیکھو کہ آپ بول رہے تھے کہ یہ بندہ نہیں مانے گا، لیکن یہ بندہ بھی ویسا ہی مسلمان ہے. ہاں جب ہاں، اندر بات سے اسلام مسلمان پر وہی آتی ہوتا ہے ہے، تب ان کا پورا ایمان نکلتا ہے چھن چھن کے. وائرس ہوتا ہے نا اندر. ہاں چھن چھن کے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بار ہے نا اسلام کے بارے، اسلام کے مت پڑھو، ایک بار ہے نا مسلمان کو مت دیکھو، اسلام قرآن و حدیث دیکھو. میں میں جا رہا ہوں ایک مسلمان بار اللہ. قرآن کی تو بات کر رہا تھا پہلے. قرآن میں آپ کے نبی ٹھیک ہے کو ٹھیک عورتیں ہے دی گئی ہیں دبا کے، یہ لونڈی لے لو، وہ عورت لے لو، فلاں لے لو. ایک نبی کو اتنی ٹھیک عورتیں ہے کیوں چاہیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی ایک بار ہے نا، اب اپنے والد سے پوچھو، وہ مسلمان ہے نا آپ کے، تمہارے والد ابھی زندہ صحیح سلامت ارے ہے نا؟ محمد عربی کا والد بوٹے ہو نبی گئے. نہیں ہے. بات سنیں، ایک 50 60 65 سال کے بندے سے کیا بحث کرنی جس نے ویسے ہی دنیا چھوڑ دینی ہے. محمد عربی اصل تو ینگ بندے ہیں، ان سے بات کروں گا نا میں. محمد عربی کا ٹھیک ہے. فادر جو ہے وہ نبی نہیں ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ان پہ کیا بات کریں یار؟ بات جس نے نہیں میں نبوت نبوت کو کا نہیں بولا، دعویٰ میں کر رکھا اسلام ہے کے اس بارے پہ میں بات پوچھ کریں گے نا. ٹھیک ہے. فیضل ایک بار ہے نا، ایک بار عربی میں اب آپ کو ایک نصیحت کر دیتا ہوں، آپ کو یا بڑا چھوٹا نہیں، کوئی فیضل کہتا نہیں کہہ رہا فیضل تم. آپ نے ابھی باتوں باتوں میں کہا کہ بی بی عائشہ اور حضرت علی دونوں منافق تھے. آپ نہیں نے میں کہا یہ ہی نہیں باتوں کہا، آپ زبردست. نہیں ریکارڈنگ نہیں ابھی نہیں بھی نہیں ہو رہی میں ہے. نے نام نہیں لیا. نہیں میں نے نام نام نہیں ہاں، لیا، تو آپ آپ نے چاہے. زبانی میں تو کہا نا کہ جس نے بھی قتل کیا، جس نے بھی نہیں یہ نہیں کیا، وہ منافق تھا. نہیں نہیں میں نے نام نہیں لیا، یار کبھی بھی نام نہیں لیا. اب فیضل آپ وہاں پہ سعودیہ میں رہو، میں آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہوں، میری گارڈ ایجنسیاں وہاں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ کو کوئی نہیں مار جائے تو آپ کون ذمہ دار؟ وہ سیکورٹی ایجنسیاں ہیں نا جو پروٹیکٹ کر رہی تھی، ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم لوگوں نے اتنا پیسہ دیا جا رہا تھا، تم پروٹیکٹ کر رہے تھے اس کو فیضل کو، اور یہ پھر بھی قتل کر دیا، اور اس کی گردن کاٹ دی گئی، اس کی بیوی کی انگلیاں کاٹ دی گئی، داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، لاش کو باہر نہیں نکال سن لو، کے ڈالا گیا. یہ انڈیا جیسا نہیں ہے، مائنارٹی پر اٹیک ہوتا ہے نا، انڈیا جیسا نہیں ہے سعودی جو مائنارٹی پر اٹیک ہوتا ہے دن، یار میں ایسا بتا کچھ رہا ہوں نہیں ہے. نا، ٹھیک ہے. کون سی دنیا میں اگر رہتے ہو ہیں جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ سعودیہ میں حضرت عثمان کو قتل کیا گیا ہے، ان کا خون وہیں گرا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت عمر کو بھی ٹھیک شام سعودیہ ہے. میں لے ہی گئے، بات قتل کیا سنیں، گیا بھائی. بی بی عائشہ ان کی وائف جو تھی، حضرت عثمان کا بھائی کرتا، میں کٹی ہوئی انگلیاں، شام لے کے گئے، وہاں آپ کا جا کے عقیدہ روتے رہے، بلاتے رہے، امیر عربی معاویہ بھائی، سے ریکویسٹ کی. عربی ایک بار میں آپ کو ایک بار بولنا چاہتا ہوں، 2 نصیحتیں اور چلے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. امیر اس کو تم حسن سے بات کر لو، وہ جو بھی ہے اس سے کیا ہے پوچھ لو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. ارے نہیں نہیں، آپ تم ہے نا ایک آپ بار تاریخ سے پڑھو نا یار. ایسن بھی ٹھیک ہے میں اچھا پڑھ بات لیتا سنو، ہوں قرآن. مطلب اس کا. اچھا آپ بات سنو، آپ کے نبی جب ان کو زہر دے کے وہ تکلیف میں تھے، تو وہ نہیں دیکھا وہ بات. آپ کے نبی کو سنیں، آپ کے نبی کو کہہ رہے جب انہوں نے کہا کاغذ قلم لے کر آؤ میں ایک تحریر لکھ کے دیتا ہوں، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بڈھا ہذیان بک رہا ہے، سمجھ گیا. ہذیان، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن نہیں ہی ایک بار کافی ہے. اسی لیے بول رہا ہوں، اپنی ابھی ایک بار اپنے ماں باپ مسلمان ہیں یا مرتد ہو گئے آپ کے ماں باپ؟ یار یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے نا، میں اپنی طرف سے تھوڑی لکھ رہا ارے ہوں. نہیں، کرتاس ارے وہ واقعہ پڑھتا ہوں کرتاس حضرت پڑھو عمر نا رضی آپ. اللہ. ارے سناؤ، میں حضرت عمر رضی اللہ نے نہیں سنا تھا، کوئی سناؤ، میں حدیث پتہ ہے مجھے. ایسا ٹھیک بات ہے. سنیں، میں جب حضور صلی اللہ علیہ جو وسلم کا انتقال ہوا، سنیں، ان کی تجہیز و تدفین کرنے کے بجائے آپ سقیفہ کے مقام پہ جا کے کیا بحث کر رہے تھے؟ آپ تینوں خلفاء بیٹھے ہوئے وہاں لوگوں کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ پہلے نبی کا جنازہ ضروری تھا کہ آپ وہاں جا کے خلافت کی بندر بانٹ کر رہے تھے؟ 3 دن نہیں تک ایک بار. ہمارے پیارے نبی، ارے سنیں، 3 دن تک ہمارے پیارے نبی کا جنازہ سڑتا رہا، تاریخ نہیں ایک بار حلبیہ میں سنو، لکھا ہے. ہاں کو یا تو میں خود چلے جاؤں گا یا نہیں تو آپ یہ دیکھو، ایک بار میرے سنو، ایک بھائی بار میں اچھے آپ سے کو بات کر بتائیے، لو. سنتے تو جاؤ نا. نہیں 3 میں دن سنا تک میں بتا رہا ہوں، 3 سعودیہ، دن تھا، 3 ٹھیک ہے. دن تک سعودیہ جیسی گرمی میں ان کا جنازہ جب پھول گیا نا، ٹھیک ہے. سڑ گیا، بدبو تو نکل پھر ٹھیک ہے. رہی حضرت اس ابھی میں. ایک عمر بار سنو. آئے. حضرت عمر جب وہاں پہ سقیفہ کے مقام سے آئے تو انہوں نے کہا یہیں گڑا کھود کے دفنا دو، ان کی ٹھیک ہے. نہیں ہے باڈی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آپ کے باہر لے جایا جائے. میرا ایک سوال کا جواب دے دو نا عربی، آپ کا ماں باپ مسلمان ہے یا ہندو کافر ہے یا مسلمان ہے، جو بھی ہے نام ہے وہ؟ الحمدللہ مسلمان ہے سارے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم اگر تم کبھی بھی شو کرے گا نا تو ایک بار ہے نا آپ کے ماں باپ کے سوچ کے نا کبھی بھی بدتمیزی مت کرو، گستاخی اچھا میں مت آپ کو کرو. ٹھیک ہے. بتاؤں اپنا فیضل، میں آپ یہاں پہ بیٹھا ہوا نا ایکس مسلم بنا بیٹھا ہوں، اور جب ایسے اپنی مسجد میں جاؤں گا نا
وہاں تو آپ مجھے دیکھو گے، آپ کہو گے یار یہ تو بڑا نورانی مسلمان ہے، اور سجدے میں ایسا ٹھیک گرا ہے ہوا ہوں ایسے، نہیں اور ہر بات پہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے الحمد مجھے آپ للہ، سے کوئی استغفر مجھے خواہش اللہ۔ نہیں بھائی آپ سے دیکھنے، مجھے دیکھنے خواہش نہیں ہے کوئی بھی جماعت، اب تبدیلی جماعت میں ہو یا کس میں، مجھے فرق نہیں اچھا پڑ آپ رہا یہ ہے۔ بتاؤ، یہ ایم بی ایس جو ہے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہودی ہے۔ ایم بی ایس، نہیں ایم بی پتا ایس کی مجھے، اس کا والدہ دل کی یہودی ہے۔ بات کیا ہے، مجھے دل کی بات پتہ نہیں ہے آپ کو لگتا کیا ہے مجھے، جو اس نے فیصلے کیے ہیں، جو مسلمان اس ہے۔ نے احادیثوں کو سسپینڈ کیا ہے، جماعت پہ اس نے پابندی لگائی ہے، لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگا رہا ہے، اور جو حج کے درمیان جو دوسری اشعار تھے ان پہ پابندی لگا رہا ہے، وہ سب کی کر رہا ہے۔ شراب خانے کھول رہا ہے، کسینو کھول دیے، ہاں، نہیں مقدس سرزمین پہ شراب خانہ کھلوا دیا، اور وہاں پہ امریکن ایک نہیں آپ ڈانسر، کھانے کو او بھائی سنیں سن تو، رہا ہوں ایک میں، امریکن نچنیا تھی، اس کو پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ ڈالرز دے کے بلایا گیا وہاں پہ، کیا نام تھا اس کا؟ امیت کچھ نام یاد ہے اس کا شکیرا یا نچنیا کا؟ تھی، یاد نہیں میرے کو، شکیرا ہوگی شاید۔ شکیرا۔ ہاں ایک کون بار تھی سن یار لو مجھے، ان کو پتا ہوگا، دیکھیں فیصل کو پتا ہوگا، فیصل سب سے آگے ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور خود آیا تھا نا۔ یہ وہ توپ پہنی ہوئی تھی انہوں نے۔ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپڈیٹ آپ کو ملے، اس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ آپ سبھی کو میری ڈھیر ساری شبھ کامنائیں۔